بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں سہیل خان۔ ناظرین، کل 10 فروری ہے اور 10 فروری کا دن کل پاکستان میں بہت بڑا اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل بہت بڑی اہم کارروائی کی جا رہی ہے، اور یہ کارروائی آئینی اور قانونی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور کل ہی پورے پاکستان سے وکلاء برادری اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ کچھ وکلاء حضرات یعنی سندھ سے تو آج یعنی اتوار کے دن وہ روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ تقریب کیا ہے، اس پروگرام میں تفصیل سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا، جو کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پر وکلاء حضرات کی کیا پوزیشن ہے، کس طرح وہ 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھتے ہیں، اور بظاہر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیوں اتنے ایکٹیو نہیں ہیں، یہ بھی اس پروگرام میں آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کریں گے۔ لیکن نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب۔ آج اتوار کا دن ہے ناظرین، اور امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ لیکن کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں 10 فروری کو اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ اجلاس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کا سٹرکچر، اس کا ڈھانچہ تو بالکل ہی تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ اب فلی طور پر حکومت یعنی انتظامیہ اس میں اس کا عمل دخل ہے، اور جو اعلیٰ عدلیوں میں جو ججز کی تعیناتی ہوتی ہے، اس پر اب حکومت کا فل کنٹرول ہو گیا ہے۔ ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو، جو کہ پہلے 26ویں آئین ترمیم سے پہلے غیر سیاسی تھا، باقاعدہ طور پر میرٹ پر جو ہے تعیناتی ہوتی تھی، لیکن اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں ٹوٹلی سیاسی بنیادوں پر، اگرچہ اس میں جج صاحبان اور پارلیمنٹ کے حضرات جو ہیں اس میں شامل ہیں، لیکن زیادہ تر ووٹنگ جو ہوتی ہے وہ حکومت، جس طرح انہوں نے 26ویں آئین ترمیم کے تحت یہ تمام سب کچھ کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹرکچر، اس کے آئینی ڈھانچے کو تبدیل کیا، جوڈیشل کمیشن کے ڈھانچے کو تبدیل کیا، چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو جو ہے وہ سلب کیا، یہ تو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ لیکن کل جو جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں مزید 8 ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے غور و فکر ہوگا، لیکن اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھے ہیں، اور اسی طرح پاکستان کے تمام وکلاء برادری، خاص طور پر جو لائر ایکشن کمیٹی ہے، جس میں پاکستان کے نامی گرامی سینئر وکلاء حضرات، جنہوں نے 2007 میں وکلاء تحریک میں جو عدلیہ کی آزادی کے لیے جو تحریک چلی تھی، اس کے سرکردہ رہنما وہ شامل ہیں، انہوں نے بھی اب باقاعدہ طور پر ایک لائحہ عمل اختیار کر لیا ہے۔ اور 10 فروری کو کل چونکہ اس کا اجلاس ہو رہا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی کے لیے، اس سے پہلے تمام وکلاء حضرات نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ اس کو ملتوی کریں اس ججز کی تعیناتی کے لیے، کیونکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو 3 ججز کی ٹرانسفر ہوئی ہے، اور کس طرح پھر وہاں پہ سینیارٹی کا جو ایشو کھڑا ہو گیا ہے، وہ اس کی تناظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے کہا کہ اس کو مؤخر کریں۔ وکلاء برادری نے باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی سے یہ درخواست کی ہے کہ یہ اس اجلاس کو مؤخر کیا جائے، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو، اور انہوں نے کچھ مطالبات بھی رکھے ہیں، اور وہ مطالبات یہ ہیں کہ اس میں جو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے، جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس سید منصور علی شاہ، جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، وہ بھی کئی خطوط انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے ہیں کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم پر اس کی کنسٹیٹیوشن ویلیڈیٹی، یعنی ان کا جو تناظر میں اس کا نہ دیکھا جائے کہ یہ آئینی لحاظ سے یہ جو ترمیم کی گئی اور کس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو سلب کیا گیا، اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے، اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک فل کورٹ تشکیل دیا جائے، اور وہ فل کورٹ بھی سپریم کورٹ کے جو 16 جج صاحبان ہیں ان پر مشتمل ایک فل کورٹ بنایا جائے، لیکن ابھی تک وہ فل کورٹ بھی نہیں بنایا جا سکا۔ اب جو کل کا جو اجلاس ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 8 ججز کی تعیناتی ہونی، اور اس پر پورے ملک کی وکلاء برادری نے باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا کہ اس کو اجلاس کو
مؤخر کریں، اور اس میں کل اب سندھ سے جو باقاعدہ طور پر آج تقریباً 6-7 بسیں جو ہیں وکلاء کی وہ سندھ سے کراچی سے روانہ ہو چکی ہیں۔ ابھی میرے اس پروگرام سے پہلے سینئر وکیل علی مذکور، جنہوں نے وکلاء تحریک آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، سابق سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں، انہوں نے ابھی میں نے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تقریباً 5-6 بسیں ابھی کراچی سے روانہ ہو چکی ہیں، اور وہ بھی دیگر وکلاء کے ساتھ، یعنی سینئر جو وکلاء ہیں، منیر ملک جو کہ سابق سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رہ چکے ہیں، اس طرح عابد زبیری اور جو بیرسٹر صلاح الدین احمد ہے جو کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر ہیں، وہ بھی بذریعے جو ہے ہوائی جہاز جو ہے وہ کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ لیکن سندھ سے تقریباً 6 بسیں وکلاء برادری کی اب کراچی سے روانہ ہو چکی ہیں کل کے اس اجلاس کے لیے، کیونکہ کل بہت بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ تمام وکلاء حضرات سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اسی طرح لاہور سے بھی 8-10 بسیں جو ہیں وہ کل صبح سویرے روانہ ہوں گی۔ ابھی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر اسد منظور بٹ سے میری بات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی تقریباً 6-7 بسیں جو ہیں کل صبح سویرے لاہور سے روانہ ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے، کیونکہ کل یہاں پر جو اجلاس ہونے جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن کا وہ 2 بجے ہوگا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پورے ملک کی وکلاء برادری کل جو ہے اہم پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے اسی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور جو سپریم کورٹ میں جو تعیناتیاں کی جا رہی ہیں کہ اس اجلاس کو مؤخر کیا جائے۔ اور اس طرح اسد منظور بٹ صاحب نے کہا کہ لاہور بار ایسوسیشن، ایک تو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جو اس کے صدر ہیں اسد منظور احمد بٹ صاحب، انہوں نے کہا، اور دوسرے کہ لاہور بار ایسوسیشن کی بھی تقریباً 4-5 بسیں جو ہیں وہ لاہور سے صبح سویرے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے لیے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گی۔ کل یہاں پر بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پشاور کے جو پشاور کے جو سپریم کورٹ جو پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں فدا گل صاحب، ان سے میری ابھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے انہوں نے ایک بڑی عجیب سا انہوں نے خاکہ پیش کیا کہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ اگرچہ تمام وکلاء جو خاص طور پر عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے وکلاء جو ہیں، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے جو وکلاء ہیں، اس طرح پاکستان تحریک انصاف سے جو جتنے بھی وکلاء ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں، لیکن سڑکوں پر کوئی بھی نہیں نکلتا۔ اور انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وہ پٹیشن دائر کر رہے تھے تو اس میں ان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ آپ اپنی ذاتی طور پر کریں۔ تو ایک طرف یہاں پر اتنا ایک ڈسپیرٹی، اتنا ایک عجیب سا مطلب ہے کہ کتنا عجیب سا سوال ہے کہ کے پی میں جو خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وہاں پہ اب جو ذرائع کا یہ دعویٰ کہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وکلاء حضرات ہیں اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف میں مختلف پارٹیوں سے شامل ہو گئے ہیں، وہ صرف اور صرف جس میں کہ وہ وزارتوں کے چکر میں ہیں، وہ مراد کے چکر میں ہیں، اور جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی پروٹیسٹ کیا جاتا ہے تو یہی وکلاء حضرات صاحب جو ہیں وہ بالکل ان کا جو ہے کوئی کردار نہیں ہوتا ہے اور وہ سامنے نہیں آتے ہیں۔ تو لہٰذا کل جو پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی جانب سے کوئی زیادہ کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی صدر صاحب نے مجھے بتایا، فدا گل صاحب نے، کہ وہ کوشش کریں کہ اکیلے روانہ ہوں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا، بڑے تشویش کا اظہار کیا کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کا نام وکلاء حضرات استعمال کرتے ہیں اور دوسری جانب جب کوئی معاملہ آتا ہے تو پھر وہ سڑکوں پر آنے پہ اور پروٹیسٹ کرنے میں جو ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ بہرحال کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو دوبارہ آپ کو بتاؤں کہ اب بہت بڑا جو ہے پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، پورے ملک کی برادری، وکلاء برادری جو ہے وہ کل آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کو کل یہ میں نہیں سمجھتا کہ سیل کیا جائے، لیکن جو شاہراہ دستور ہے جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ واقع ہے، وہاں پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہو سکتا ہے کہ کیے جائیں، کیونکہ بڑی تعداد میں وکلاء جو ہے وہ کل پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہیں۔ پیسفل پروٹیسٹ ہوگا، اور وہ دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ کل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں سپریم کورٹ میں 8 ججز کی تعیناتی کے حوالے سے غور و فکر ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، لیکن ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔